بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں الحمدللہ آج صفحہ نمبر 10 کے آخری 2 اشارے پڑھیں گے ہم، اور انشاءاللہ یہ کورس ہمارا آج مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کورس جو ہے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ آج کی کلاس میں سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسرے سیشن میں آیت نمبر 75 اور 76۔ تو یہی ہمارا ٹارگٹ تھا اس کورس میں۔ سورۃ البقرہ کی آیات 38 سے لے کر کے اور 76 تک ہم نے پڑھنی تھی۔ 77 آن ورڈز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم QC 4 میں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے QC 2 میں شروع کیا تھا سورۃ البقرہ سے، اور اس میں شروع میں متقین کی صفات بتائی گئی تھیں، پھر کافرین کے بارے میں بات ہوئی تھی، پھر منافقین کے بارے میں کافی ساری بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام کا قصہ، اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا۔ تو یہ جو QC 3 ہے، اس کے اندر سارا بنی اسرائیل کا ہی قصہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور QC 4 میں بھی یہ انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا۔ تو 4 انگلیوں پہ جو ہم اشارے 16 اشارے پڑھ چکے ہیں، آج 5ویں انگلی کے جو 4 اشارے ہیں، اس میں سے 2 ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیے تھے، آج بقیہ 2 پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو 5 صفحے تھے ہمارے لیفٹ ہینڈ کے، یہ مکمل ہو جائیں گے۔ QC 4 انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ سے رائٹ ہینڈ کی انگلیوں سے 5 صفحے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو 10ویں صفحے کے جو 4 اشارے ہیں اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ، ماشاءاللہ۔ تو اس کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ قاتل، دل، تبدیل، ماشاءاللہ۔ تو اس میں سے جو تیسرا اشارہ ہے سخت دل، اس حوالے سے ہم اس آیت نمبر 74 کو یاد رکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں سے تعلق وہی ہے جو پہلے بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، کہ انہوں نے گائے ذبح کرنے میں پہلے تو کافی لیت و لال سے کام لیا، اور اس کے بعد پھر مشکل سے وہ تیار ہوئے اس کے لیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی دکھائی، ایک جو قتل ہو گیا تھا شخص، اس کے بارے میں۔ اس کے بعد کا اب جو ذکر ہے کہ اس کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، اب وہ ذکر ہے کہ حالانکہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، مگر مزید سخت ہو گئے ان کے دل۔ تو اس آیت میں جو اسباق ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ نئے الفاظ جو اس آیت میں ہم دیکھیں گے، پہلی لائن میں 2، دوسری میں کوئی نہیں، تیسری میں 2، پھر 1، تو کل 5 نئے الفاظ ہیں جو انشاءاللہ ان 4 لائنوں میں ہم دیکھیں گے۔ آئیے پہلے اس آیت کا پہلا حصہ سن لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ پہلا حصہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا حصہ سنیں گے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
ترجمہ دیکھ لیں اس کا، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ الفاظ دیکھ لیں، ثم آتا ہے ہمیں، پھر قصت، یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آج ہم گرامر میں اس کو دیکھ لیں گے، قصا یقسو، اور قسوتن اس کا مصدر ہے جو آگے آ بھی رہا ہے، قسوتن سخت ہونا، تو یہ فعل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ فعل جو ہے قصا یقسو باب نصرہ سے ہے، کس وزن پہ؟ اس وزن پہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ دعا یدعو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصد جو ہے نا، اصل میں یہ ہوا قصا ہے اور ہیا قصد ہے، تو قصد مؤنث آ رہا ہے، اور مؤنث فعل کیوں آ رہا ہے یہاں پہ آگے؟ یہ قلوب جو ہے جمع مکسر ہے، یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، تو اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے یہ قصد قلوبکم، قلوب قلب کی جمع ہے، ہاں، اور تمہارے، کیونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، من بعد، من سے اور بعد اس کے بعد، اور بعدی ذالکا، اب یہ وہ واقعہ جس کی پیچھے بات ہو چکی ہے، اس واقعے کے بعد، تو اس لیے ذالکا اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ فاہیا، اب فا جو ہے یہ تو پس کہہ سکتے ہیں، ہیا یہ مؤنث کا اشارہ آ رہا ہے، یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ بھی اسی قلوب کے لیے ہی آ رہا ہے مؤنث کا صیغہ، کیونکہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دل جو ہے یہ کیا؟ کل حجارتی، پتھروں کی مانند، پتھروں کی طرح، یہ کا جو ہے یہ حروف جر میں سے ہے تو اس لیے حجارتی آ گیا، او یا پڑھ چکے ہیں ہم، اشد، اشد اسم تفضیل ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے UC2 میں، میرا خیال ہے آیا تھا اشد، ایسا ہی ہے، اگر نہیں آیا تو چلیں کوئی بات نہیں ہے، اشد اسم تفضیل ہے، زیادہ شدت جس میں ہو، اور یہ تھوڑا سا نیگیٹو اس میں آتا ہے، ہاں، جیسے یہاں پر بھی سختی ہے تو زیادہ سختی، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے اشد العذاب، تو زیادہ شدید عذاب، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشد اسم تفضیل ہے، زیادہ شدید، قسوتن کس چیز میں؟ سختی میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو زیادہ شدید ہو گیا یہ سختی میں، قسوتن اسی قصا یقسو جو فعل تھا اس کا مصدر یہاں پہ آ گیا، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، ٹھیک ہے نا، لما البتہ یا یقیناً والا ہے وہ، ما جو یتفجرو، تفجرا یتفجرو، فعل پہچان سکتے ہیں آپ کس باب میں سے ہے؟ باب، ہاں، تفاعل، باب تفاعل، اور اس کا ریفرنس فعل ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ تدبرا یتدبرو، ہاں، ٹھیک ہے نا، تو یہ باب تفاعل سے آ گیا، یتفجرو، اور فجرا وہ پھوٹا، ٹھیک ہے، تو تفجرا وہ پھوٹا، یتفجرو وہ پھوٹتا ہے، کیا چیز؟ منہ الانہار، اس میں سے کیا چیزیں؟ نہریں، انہار، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ ہم نے دیکھ لیا، یہ جو ہے یہاں پہ لما یتفجر منہ الانہار، البتہ جو پھوٹ نکلتی ہیں اس سے نہریں، یہ باماورہ ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، یعنی کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، کچھ پتھر ہیں، ہاں، یہ سختی کے مقابلے میں نرمی کی بات ہو رہی ہے، کہ جو نرم ہے ظاہر سی بات ہے جو نرم ہے وہ آسانی سے پھوٹیں گی، تو مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا وغیرہ جیسی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، مگر الٹا ہو گیا۔ بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں عاجزی تھی، ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے خالی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق بناتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ، کئی حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ گناہ کرتے رہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ والی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، سنن ترمذی میں ہے، عن ابی ہریرہ، ترجمہ کر لیں، ایک یا دو ہی لفظ آئے گا، نہیں ایسے میں بتا دوں سب آپ کو آتے ہیں۔ تو ابی ہریرہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کس سے کیا ہے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد، بندہ، اذا اخطأ، خطا، ہاں ہم نے پڑھ لیا نا اخطو، ٹھیک ہے، کہ وہ خطا کرتا ہے، خطیئتن، خطاؤں میں سے کوئی، یہ وہ طریقہ ہے بیان کرنے کا، مطلب وہ کوئی خطا کرتا ہے، ترجمہ ہم ایسے کر لیں گے، نکتت فی قلبہ، نکتت جو ہے وہ خطا جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہاں ایک دھبا یا نقطہ لگا دیتی ہے۔ وہ کیسا ہوگا، نقطتن سودا، سودا سیاہ کو کہتے ہیں، اسود ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے اس کے دل پہ وہ خطا سے لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، ہوا نزع، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وَاسْتَغْفَرَ، اور اس نے پھر استغفار، ہاں مغفرت طلب کی، ہاں، وَتَابَ، اور اس نے توبہ کر لی، پلٹ گیا، ٹھیک ہے، سُقِلَ قلبہ، سُقِلَ یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے کہ وہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو دبا لگا تھا وہ صاف ہو گیا۔ میرا خیال ابھی تک یہی ایک ہی نیا لفظ آیا ہے ہمارا۔ تو سُقِلَ کیا ہوا، قلبہ، کہ اس کا دل ہاں صاف ہو جاتا ہے، وَإِن، اور اگر عاد زیدہ، یعنی کہ وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، ہاں، فیہا، اس کے اندر، اس میں جو بھی اس نے گناہ کیا تھا، خطا کی تھی، اس کو بجائے توبہ کرنے کے اور مزید بڑھ جاتا ہے اس میں آگے، حتی تعلو قلبہ، حتی تعلو، یہ ایک نیا لفظ آیا ہے، کل دو نئے لفظ آئے ہیں ابھی تک۔ تعلو کیا ہے کہ وہ جو خطا ہے وہ اس سے جو ایک سیاہ دبا پڑا تھا، جب زیادہ سیاہ دبے ہو جائیں گے تو وہ کور کر لیتا ہے، پورے دل کو کور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تعلو قلبہ وہو الران، ران زنگ کو کہتے ہیں، جو کروژن ہوتا ہے نا کسی چیز کی سرفیس کو، پوری آپ دیکھیں کوئی لوہے کی چیز ہوتی ہے، پوری سرفیس جو ہے وہ اس کی زنگ سے کور ہو جاتی ہے نا، اس طرح۔ تو وہ کیا چیز ہے، یہ جو دل کو پورے کور کر لیتی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ ران ہے۔ اور یہ ران کیا ہے، الذی ذکر اللہ، یہ ران وہ ہے جس کا ذکر کیا اللہ نے۔ اب یہاں سے سورہ المطففین کی آیت شروع ہو گئی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے، ٹھیک ہے نا، ہاں، اور کس وجہ سے، ما کانوا یکسبون، کہ وہ جو کماتے تھے، کرتے تھے، کسب سے یکسبون۔ تو یہ اس آیت کا حوالہ، ایک طرح سے اس کی تفسیر مل گئی اس حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یہ جو گناہ کرتے کرتے رہنے سے دل پہ دبے پڑتے رہتے ہیں اور وہ پھر پورا کور ہو جاتا ہے، تو یہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے، سورہ المطففین جو ہے اس میں، اور حدیث کا بھی ترجمہ کر لیا ہے۔ اب ترجمہ آپ لوگ اپنے ٹائم پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔
آخری حصہ جو اس آیت کا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے پانی نکلنا یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں، اور جب کھدائی کی جاتی ہے تو پانی یا تیل نکلنے لگتا ہے۔ یہ بھی جو بات ہے وہ شیل آئل اور گیس جو ہے، ہاں یہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ بھی یہی ہے اصل میں، وہ ڈاکٹر عبدالرحیم کی جو پی ایچ ڈی ہے اسی فیلڈ میں، تو انہوں نے بتایا کہ جی جب آپ ڈرلنگ کرتے ہیں تو اس میں سے پھر گیس یا تیل یا پانی جو بھی چیز ہے وہ نکلتی ہے۔ الحمدللہ آیت کا یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ اگلا حصہ پہلے ہم سن لیتے ہیں اگین۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ الفاظ دیکھ لیں، وَإِنَّ اور بے شک، مِنْہا لَمَا، وہی پیچھے جو لما آیا تھا وہی البتہ جو یشقق، یشقق یہ ایک نیا لفظ آیا ہے، یہ ہے تو اسی باب تفاعل سے تشققا یتشقق تھا، اور وہ اس میں یا کے ساتھ تا اور پھر شین آ رہی تھی تو تا جو ہے وہ شین سے بدل گیا، اس لیے یشقق ہو گیا ہے۔ شق یشق بھی مادہ یہی ہے مگر وہ باب الگ ہے اس سے، ٹھیک ہے نا، یہ باب تفاعل سے۔ فَيَخْرُجُ، بس یخرجو آپ کو آتا ہے، خرج یخرجو ہم پڑھ چکے ہیں، فعل منہ اس میں سے کیا چیز، الماء پانی، وَإِنَّ کریں ترجمہ، منہا لما یحبیتو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حبتا یحبیتو، ہاں اہبیتو آیا تھا نا، ہاں گر پڑتے ہیں جی، ہاں وہ ایک طرح سے مطلب نیچے گر جانا، نیچے اتر جانا، ان معنوں میں آتا ہے نا، یحبیتو من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اور یہ خشیتن کس کا مصدر ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کون سا فعل تھا، نہیں فعل بتائے نا، فعل پوچھوں گا تو فعل ماضی مضارع دونوں بتانا، خشیہ یخشا، خشیہ یخشا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وزن پہ کون سا باب تھا یہ، خشیہ پہلے آ رہا ہے، فعل ماضی میں زیر آ رہا ہے، ابھی اس میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی کوئی، ٹھیک ہے نا، سب کو آنا چاہیے۔ اور جو لوگ خاموش بیٹھے تھے وہ ان کی غلطی پہ ہنسے نہیں نا، وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے پہلے، اب خاموش بیٹھے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اب ہنسنے کا ان کے پاس جواز نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو باب سمیع ہے، اور اس وزن پہ ہم نے اور کون سا فعل پڑھا تھا، رضیہ یرضا، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہی طریقہ ہے، میں بتا رہا ہوں، ابھی آپ لوگ QC4 میں آئیں گے، پھر 5 میں آئیں گے انشاءاللہ، تو ہم اسی طریقے سے پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے 1 میں 2 میں 3 میں جو فعل پڑھیں یہ سب آپ کو آنے چاہیے، جب ہی مزہ آئے گا قرآن کریم پڑھنے کا، ورنہ نہیں مزہ آتا، پھر ایک ایک فعل پہ ایک ایک اسم پہ ہم اٹکے رہیں گے، فائدہ کیا ہوگا۔ تو یہ ابھی سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، کورس ختم ہو رہا ہے آج انشاءاللہ، آگے رمضان کا پورا مہینہ آ رہا ہے، جتنی گردانیں QC 1 2 3 کی وہ پکی کر لیں اپنی، خاص طور سے 3 میں جو مزید فی والے پڑھیں، کیونکہ ہر لائن میں ایک فعل ضرور آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں ابھی بھی یہاں پہ 2 فعل مزید فی سے ہی آ گئے، تو اس لیے ان کو پکا کرتے رہیں۔ فعل دیکھتے ہی جو ہے نا آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ فعل ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، یا اس پیٹرن پہ کوئی فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس باب سے کوئی اور فعل، اس وزن پہ کوئی اور فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ چلے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بغافل، ہاں غافل سے ہو گیا کس سے، اما، ہم نے کہا تھا یہ ان اور ما کو مل کر کے اما بن جاتا ہے، ہاں سے جو تعملون
تم سب تعملون کا اشارہ کریں، پتہ چل جائے گا جلدی سے، تعملون تو سب کو آنا چاہیے نا. ٹھیک چلے الحمدللہ. تو یہ آیت مکمل ہو گئی ہے ہماری. یحبط من خشیت اللہ، اللہ کی تمام مخلوقات رب کو جانتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، اس سے ڈرتی ہے. مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تو پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے. ایک اور چھوٹی سی حدیث اس میں ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کچھ ٹائپنگ ایرر ہے اس کا، یا فونٹ کا مسئلہ ہے، چلیں پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. عن زید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ جو صحابی ہیں زید، ان کا قول یہاں سے شروع ہو رہا ہے. لا اقولو، نہیں اقولو کا اشارہ کریں نا بھائی، قالا کے گردان، ہاں اقولو اوپر اشارہ کریں نا، پتہ چل جائے گا کہ بھائی اقولو اور نقولو. اقولو کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں. لا اقولو نہیں میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. لکم، ہاں قالا کے ساتھ ہم نے کہا تھا لا آتا ہے جس سے ہوتا ہے کہ جس سے کہنا ہے. تو اقول لکم یعنی کہ میں نہیں کہتا ہوں تم سے. یہ وہی والی بات ہے کہ QC2 میں قالا کی پوری گردان کی اور اقولوں کا اگر ہم اشارہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ QC2 ریپیٹ کر لیں. سیدھی سی بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں واقعی. اور یہ اب آپ خود جج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ سوائے، کما جیسا کہ، ہاں کانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کانا یقول. ٹھیک ہے نا. تو جیسا کہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی میں تمہیں ہاں کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کے سوا کچھ نہیں کہتا ہوں. تو یہاں سے اصل میں یہ جو انورٹڈ کاما ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس لیے. تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ کانا یقول انی اعوذ بکا، ہاں اللہم ہے نا، تو اے اللہ انی بے شک میں، اعوذ بکا سب آتا ہے آپ کو، من علم، ہاں ایسے علم سے، اس علم سے جو کیا ہو، لا ینفع، ہاں ہاں جس علم سے نفع نہ ہو اس سے ہاں پناہ مانگیے. واہ من قلب لا یخشع، ہاں ڈرنے والا دل نہ ہو. ومن نفس لا تشبع، تشبع یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے. اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک منٹ، ہاں سیر ہونا، آسودہ ہونا لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. لا تشبع جو آسودہ نہیں ہوتا ہے. وَمِن دعوتن اور سے، دعوتن یہ ہے دعا والا. ٹھیک ہے نا. ہاں اور اس دعا سے لا یستجاب لہا، یستجاب یہ آ گیا فعل اس کا مجہول کا صیغہ کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیں اس پوری حدیث میں صرف ایک نیا لفظ آیا تھا، باقی سب ہمیں آتے تھے الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے. آپ دیکھیں تو ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسا ہو جائے کہ دل سخت ہو جائے ہمارے، ڈر اللہ کا ختم ہو جائے، اس طرح کی چیزیں، یا ایسا علم جس سے نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہو. اور بہت سارے ایسے علم ہوتے ہیں، عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کا. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند، بلکہ ان سے زیادہ سخت. اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. اسباق
اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے. اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے, اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے. اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں. مطالعے کے بعد ہمیں یہی والی دعا جو ابھی ہم نے اس حدیث میں سیکھی ہے, یہی دعا یاد کر لینی چاہیے ہمیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. ٹھیک ہے, پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا, قبرستانوں اور دواخانوں میں جاؤں گا, یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا. واقعی ایسی جگہوں پہ جائیں نا, ہاسپٹل میں چلے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنی مشکل مصیبت پریشانیوں میں ہیں. ہم تو گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح قبرستانوں میں جا کر کے دیکھیں, جہاں پر بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس سے پھر دل جو ہے نا وہ نرم ہوتا ہے, رقیق ہو جاتا ہے دل. اسماء اور افعال اس آیت میں جو ہے قلبن کی جمع قلوبن ہمیں آتی ہے. حجرن اس کی جمع حجارتن اور احجارن بھی ہوتی ہے. QC2 میں ہم نے پڑھا تھا نا کچھ ایسے اسم جن کی ایک سے زیادہ وزن کے اوپر جمع آ رہی ہوتی ہے. اشد یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اسم تفضیل ہے. دیکھیں ایرو اوپر کی طرف اس کا اشارہ ہے. شدید سے زیادہ شدید ہو گیا یعنی کہ سیویئر, انٹینس اور ایکسیسو. اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا قرآن کریم میں اشدو کا استعمال جو ہو رہا ہے وہ نیگیٹو چیزوں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, ذرا منفی, جو برائی میں زیادہ ہو. مطلب فَيَخْرُجُ آتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, ہاں خرجا یخرجو, ٹھیک ہے نا, ہاں اخرج خارجن اور خروجن, ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے باب نصارہ سے پڑھا تھا. اسی مادے کو جب ہم نے مزید فی میں آئے اور باب افعال سے پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا؟ ہاں اخرجا, نہیں اب یخ نہیں ہوگا, اب تو یخ ہوگا نا. مزید فی میں آ گئے, یا آگے اور پیش آ جائے گی. اسلمہ یسلمو کے وزن پہ اخرجا یخرجو پڑھا تھا اور اس کا مصدر کیا تھا؟ ہاں یہ 6 چابیاں جو ہے نا یہ سب ہمیں یاد ہونی چاہیے, جو فعل ہم پڑھ چکے ہیں. اسی لیے ہم کراتے بھی ہیں اور ابھی بھی ریویژن کی کلاس ہیں. پھر آپ لوگوں کا ان 6 چابیوں کا ایک ٹیسٹ انشاءاللہ ہوگا. اس کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم جو فعل پڑھ لیا اس کی 6 چابیاں تو آتی ہوں ہمیں. چلیں, حبتا یحبتو پڑھ چکے ہیں نا یہ, 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. اور حبوتن, غافلین, غفلا یغفلو باب نصرہ سے ہے, اس کی بھی 6 چابیاں کر لیں. غفلا یغفلو, اغفل, غافل, مغفول اور غفلتن. اگر یہ باب نصرہ سے ہے تو اس کا امر جو ہے کیا بنے گا؟ ہاں انصر کے وزن پہ ہاں ٹھیک ہے نا, اغفل. تعملون آپ کو آتا ہے, عاملہ یعملو, کسی ہاں عاملہ یعملو, ہاں بہت سارے فعل ایسے ہیں جو مطلب ہر لیسن میں 1-2 دفعہ آ جاتے ہیں تو ہم کرتے نہیں, مگر یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. آپ خود کر لیا کریں جب آپ کو پتا ہو کہ اس کی 6 چابیاں اگر پکی نہیں ہے نا. اب قالا ہے, اب ہر دفعہ ہم نہیں کرتے ہیں. کانا, اس طرح کے جو بہت ہی کامن آ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب کو آتا ہے, ٹھیک ہے. مگر آج جیسے مجھے حیرت ہوئی کہ اقولو میں ہم پھنس گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو مزید پکا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے بیسٹ جج آپ لوگ سب ماشاءاللہ سے QC3 کمپلیٹ ہو رہا ہے آج آپ کا, تو دیکھ لیں جہاں جہاں کمی ہے اس کو پورا کر لیں. ورنہ میں صحیح بتا رہا ہوں 4 تو خیر ہو جائے گا, 5 میں بالکل مزہ نہیں آئے گا. آپ کو میں بتا رہا ہوں بالکل مزہ نہیں آئے گا. قصا یقصو, یہ میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ دعا یدو کے وزن پہ ہے یہ, اس کی 6 چابیاں کر لیں. قصا یقصو, ہاں ڈیش قصوتن, اور ایک اور بھی اس کا مصدر ہوتا ہے قصاوتن, میرا خیال ہے بک میں لکھا ہوا ہے, اور ایک اور بھی مصدر ہوتا ہے, اس کے 2-3 مصدر ہوتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ قصوتن استعمال ہوا ہے اس لیے
یہ لکھا ہوا ہے بک میں، شاید آپ کے قصاوتن میں لکھا ہوگا، اور قصون بھی ایک اس کا مصدر ہے، قصون، ٹھیک ہے نا، قاف سین واو الف کے ساتھ 2 زبر لگا دیں، وہی مصدر ہے اس کا۔ خشیتن، خشیہ یخشا، اس کی گردان 6 چابیاں جلدی سے کر لیں۔ خشیت، یتفجرو، تفجرا یتفجرو، یہ بھی میں نے سو بتا دیا تھا آپ کو کہ ہاں نہیں، تدارسا کس نے کہا ہے؟ یہ ہاں تدبرا پڑھا تھا نا، باب تفاعل کا ریفرنس فعل کون سا تھا؟ یہ جو باب کے نام ہے نا اس کے ساتھ ریفرنس فعل سب کو یاد ہونے چاہیے۔ ابھی کوشش میں کروں گا کہ ریویژن والی جب کلاس آئے گی اس کے اندر ایک پورا ٹیبل الگ سے بنا کر کے میں آپ کو دے دوں، تاکہ یا گروپ میں سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس میں۔ تو کریں 6 چابیاں اس کی، تفجرا یتفجرو، متفجرن اور ڈیش، ہاں تفجرن۔ یشق کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں شامل نہیں کیا ہوا ہے اس کو، مگر یہ اس وجہ سے کہ یہ بنیادی جو پیٹرن ہے تھوڑا سا تبدیل ہوا ہوا ہے، مگر باب یہی ہے اس کا، صرف ریپیٹ ہو گیا، شین قاف قاف اس کا مادہ ہے۔ الحمدللہ لیسن مکمل ہو گیا ہمارا۔ گرامر میں آ جاتے ہیں۔ گرامر میں آپ نے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بنیادی فعل تھے ہر باب سے وہ پڑھنے کے بعد اب ہم کمزور والے پہ آ گئے نا، جیسے ہم نے دیکھیں باب تفعیل سے علامہ بنیادی ریفرنس فعل پڑھا تھا، اس کا جو صحیح والے صحت مند افعال تھے، اور کمزور میں پھر ہم نے صرف واللہ پڑھا، باقی نہیں پڑھے۔ اسی طرح باب مفاعلہ سے حاسبہ پڑھا اور کمزور میں نادا پڑھا تھا۔ پھر باب افعال سے اسلمہ ریفرنس فعل ہے ہمارا، اس میں کمزور ہم نے 2 پڑھ لیے تھے، اقامہ اور القا بھی پڑھ لیا تھا، اور پھر عداللہ بھی پڑھ لیا جو یکساں حروف والے ہیں۔ اس کے بعد پھر باب افتعال سے ہم نے اختلافہ پڑھا، اور اس سے پھر ہم نے اتقا اور اہتدا، یہ دونوں ہم نے کمزور والے فعل پڑھ لیے تھے۔ تو آج پھر باب استفعال سے جو ہم نے پڑھا ہوا تھا استغفرا، وہ ہمارا بنیادی فعل تھا۔ اب اس میں کمزور والا جو ہے نا وہ استقامہ ہے، اور یہ وہی ہے قامہ جو ہم نے QC2 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، QC2 میں پڑھا تھا نا قامہ، ٹھیک ہے، اس کا پھر ہم نے اب دیکھیں وہ قامہ یقوم کس سے آیا تھا، کس باب سے آیا تھا؟ وہ باب نصرہ سے تھا، اور وزن کیا تھا اس کا؟ قال یقول تھا۔ تو وہی مادے کے حروف ہیں، دیکھیں اسی مادے کے حروف سے آپ نے پھر اقامہ پڑھ لیا۔ اب یہ اقامہ جو ہے یہ کس باب سے آیا؟ مادے کے حروف تو وہی ہے نا، تو کس باب سے پڑھا ہم نے اقامہ؟ باب افعال سے پڑھا۔ اب اسی مادے کے وہی حروف چل رہے ہیں، اب اس کو ہم باب استفعال سے پڑھ رہے ہیں۔ تو استفعال میں جب آیا تو پھر اس میں کیا اضافہ ہو گیا؟ حمزہ سین اور تا کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو استقامہ سیدھا ہوا اور ثابت قدم رہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ سیدھا ہوا یا وہ ثابت قدم رہا۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم استقامت، اللہ تعالیٰ استقامت دے، تو استقامت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس پہ قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، ٹھیک ہے نا، ڈیویٹ نہیں ہے اس سے، جو بھی اسٹانس ہے۔ تو کیا مزید حروف کیا ہے اس میں؟ مزید فی حروف حمزہ سین اور تا۔ یہ اب ہمیں پکا ہونا چاہیے کہ اچھا باب افعال آیا ہے تو مزیدن فی حروف یہ ہیں جو ہم ہمیشہ ریڈ سے لکھتے رہیں، اگر باب تفعیل آیا ہے تو مزیدن فی حروف یہ ہیں، اسی طرح باب استفعال آیا تو پھر حمزہ سین تا اس میں زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بیسیکلی جیسے غفرا سے استغفرا مزیدن فی ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح قامہ سے استقامہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو ہم اس کی پریکٹس اسی سے کر لیں گے کہ وہ ثابت قدم رہا، استقامہ،
فعل ماضی اور مضارع ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا آ رہا ہے؟ اچھا امر الگ سے آئے گا. چلے, استقامہ وہ ثابت قدم رہا, استقاموا وہ سب ثابت قدم رہے, استقمتا آپ ثابت قدم رہے, استقمتو میں ثابت قدم رہا, استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے, استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے. یستقیم وہ ثابت قدم رہتا ہے, یستقیمون وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں, تستقیم آپ ثابت قدم رہتے ہیں, استقیم میں ثابت قدم رہتا ہوں, تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں, نستقیم ہم ثابت قدم رہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور اس کے مؤنث کا بھی اگر ہم ماضی اور مضارع دیکھنا چاہیں تو کیا ہے؟ استقامہ ہوا استقامہ یا استقامت, ٹھیک ہے نا, اور ہوا یستقیم یا تستقیم. آسان ہے. یہ آن لائن جو لوگ ہیں پلیز اپنا مائک آف کر لیں. آن لائن کیا ہوگا اس کو؟ مجھے ہی کرنا پڑے گا یہ. پلیز آپ لوگ مائک کیوں آن کرتے ہیں؟ جب جوائننگ پہ ہی آپ کا مائک آف ہو چکا ہوتا ہے تو پھر کلاس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آن مت کیا کریں. اب تو ویسے کورس ہی ختم ہو رہا ہے. تو فعل ماضی اور مضارع ہم نے اس کا کر لیا تھا. اب فعل امر بنانے کا جو طریقہ ہے ہمارا اسی کو دیکھ لیتے ہیں. استغفرا سے فعل مضارع بنے گا تستغفرو, ٹھیک ہے نا. تستغفرو میں جب ہم شروع میں تا زبر نکال دیں گے تو سین کے اوپر جزم آ جائے گی, اس لیے اب ہمیں شروع میں حمزہ لگانی پڑے گی. شروع میں حمزہ لگا دی, آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دیا تو کیا بنا؟ استغفر. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں استقامہ میں بھی استقم بن جائے گا. کیوں؟ صرف فرق یہاں پہ آ جائے گا کہ شروع میں تو وہی تا زبر تا جو تھا اس کو نکالا تو حمزہ زیر کے ساتھ لگ گئی, مگر آخر میں میم کے اوپر پیش تھا, اس سے پہلے یا پہ بھی جزم تھی. اب جب آخری جو میم ہے اس کے اوپر پیش سے جزم بنائی ہم نے تو اب دو جزم والے اکٹھے آگے اب آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں رول کیا ہوتا ہے کہ جب دو جزم والے اکٹھے آ جائیں تو جو کمزور ہے وہ گر جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا ہم, QC1 سے ہم نے یہ دیکھا. تو یہاں پر بھی وہی رول لگ گیا کہ ہاں یس ہاں تستقیمو تھا, اس سے ہم نے استقیم نہیں بن سکتا تھا تو یا گر گئی, استقم بن گیا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. چلیں اب ایک اہم حدیث جو ہے وہ اس لفظ پہ استقم والا جو لفظ ہے نا فعل امر, اس پہ دیکھ لیں. ان سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی کہیے مجھ سے فی الاسلامی قولا اسلام میں کوئی ایسی بات لا اسأل عنہ میں نہیں پوچھوں اس کے بارے میں احدن کسی ایک سے بھی غیرو کا آپ کے علاوہ. قال کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قل آمنت باللہ ثم استقم, آمنت باللہ میں ایمان لایا, ثم پھر استقم اس کے اوپر ثابت قدم رہو.
ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہنا. اکثر ایمان ہمارا ڈگمگا جاتا ہے کچھ, ٹھیک ہے نا. ہاں بھائی شیطان کبھی بہکا جاتا ہے, کبھی اپنی خواہش نفس سے ہم تھوڑا ادھر رائٹ لیفٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک قول ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بس اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر ثابت قدم رہو. تو اس کی فعل امر کی جو چابی ہے وہ کر لیں. استقم استقیمو, لا تستقم لا تستقیمو. اسم فاعل اور مفعول میں وہی طریقہ. استغفرہ سے ہم نے مستغفر اور مستغفر بنایا تھا, استقامہ سے مستقیم بنے گا اور اس کا مفعول نہیں ہوگا تو ہم نے ڈیش کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا مصدر ہے وہ استقامتن ہے, اور یہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کا مصدر جو ہے یہ آخر میں گولتا والا کب آ رہا ہوتا ہے, جب ہاں آخر سے پہلے الف اگر فعل ماضی کے پہلے صیغے میں نظر آ رہا ہے نا ہمیں, تو پھر مصدر جو ہے وہ آپ کا گولتا والا ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو اس لیے اس کا استفعال کے وزن پہ مصدر نہیں ہے, اس کا مصدر ہے استقامتن. ٹھیک ہے. اور اردو میں بھی یہی استقامت استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. تو آئیے اس کی گردان مکمل ہو گئی ہماری, ایک دفعہ پوری کر لیتے ہیں. استقامہ, استقامو, استقمتا, استقمتو, استقمتم, استقمنا, یستقیم, یستقیمون, تستقیم, استقیم, تستقیمون, نستقیم, استقم, استقیمو, لا تستقم, لا تستقیمو, مستقیم ڈیش استقامتن, ہوا استقامہ یا استقامت, ہوا یستقیم یا تستقیم. آسان ہے, کر سکتے ہیں اب آپ لوگ. چلیں میں اشارہ کرتا ہوں, آپ لوگ بولیں گے. اشارے کے بغیر گردان ہوتی نہیں ہے, میں پھنس جاتا ہوں کہیں پہ. پلیز اشارے کے بغیر نہیں کریں, سیدھے ہو کے بیٹھیں. گرامر پڑھتے ہوئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں گہری سانس لیں, الرٹ ہو جائیں. گرامر سیکھنی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اور ذرا شوق سے کریں نا, پتہ بھی چلے کہ مزہ بھی آیا. مجھے بھی پڑھانے میں مزہ آیا نا. ڈل ہو کر کے اس طرح بیٹھے ہوئے, ہاتھ بھی نہیں ہل رہا ہے, تو میں سوچوں گا یار بہتر تھا میں گھر میں بیٹھا رہتا, آتا ہی نہیں پڑھانے کے لیے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا, قرآن مجید سمجھنے کے لیے آئے ہیں, بہت موٹیویشن کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ہونا چاہیے نا, لائیولی. کوئی دوسرے کورسز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مینجمنٹ کا کورس, کبھی کوئی ورک شاپ اٹینڈ کریں نا, دیکھیں وہ کیسا آپ کو ایکسرسائز بھی کراتے ہیں کھڑا کر کے کہ آپ الرٹ ہو جائیں. ایسے ہی ہے نا. تو پھر اس میں تو بہت الرٹ ہونا چاہیے نا. چلیں دوبارہ سے شروع کریں. استقامتن. ماشاء اللہ. کوئی آئے گا کرانے کے لیے پریکٹس؟ آ جائیں آ جائیں.
استقمتم استقمنا يستقيم يستقيمون استقيم استقيموا لا تستقيم لا تستقيموا مستقيم داش استقامة هو استقام هي استقامت هو يستقيم هي تستقيم. माशाल्लाह बारक अल्लाह फीक, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है आपने. एक कोई और आ जाए प्रैक्टिस के लिए. एक मिनट मसदर दोबारा बोले. देखिए बाब इस्तिफाल है, ठीक है ना, तो उससे याद रखें कि इस्तिकामत, ता के नीचे जेर होगी. अलिफ अलिफ को हाँ, अब ये देख लें, ये जो जेर जबर का फर्क है ना, इसको समझ लें. ये है इस्तिकामतुन, ये मस्दर है. इसको उर्दू में जब आ गया तो ये बन गया इस्तिकामत, जो हम कहते हैं हमेशा अल्लाह ताला जो है वो इस्तिकामत अता फरमाए, इस्तिकामत. ये जो इस्तकामत है ना, ये मुन्नस का सीगा है. तो अगर आप इस्तिकामत की जगह इस्तकामत कह देंगे तो वो उसका मतलब होगा वो औरत साबित कदम रही है. तो अब हम किसी को ये दुआ नहीं दे सकते, ठीक है ना. चले, तो ये जेर जबर का हम हमेशा से बात करते हैं कि जेर जबर का बहुत फर्क होता है और माना ऐसे चेंज हो जाते हैं कि बिल्कुल उलट हो जाते हैं बातों का मीनिंग. ठीक है, चले बोलचाल में देख लें. हलिस्तकाम, हलिस्तकामू, हलिस्तकमता, हलिस्तकमतुम, इस्तकमना. प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें. आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें मगर माइक ऑफ करके. ऑनलाइन वालों से गुजारिश है मेरी. फेल मुजारे की प्रैक्टिस कर लें. हल यस्तकीमु, हल यस्तकीमुना, हल तस्तकीमु, हल तस्तकीमुना. फेल अमर इस्तकिम, यहाँ पे आप अगर जज़म लगा देंगे ना तो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे आपने अस्तकीमु कहना है. ठीक है, इस्तकीमु जमा आ गया, नस्तकीमु. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. 6 चाबियां इसकी कर लें. हाँ, यस्तकीमु, इस्तकीम, मुस्तकीमुन, डैश, इस्तिकामतुन. तो ये जो इस्तकामा का टेबल है, इससे अगर अरबी बनानी हो जरा सोच करके बोलना है आपने. देखें, वो सब हक पर कायम रहने वाले हैं. तर्जुमा करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप देखेंगे सीगा कौन सा इस्तेमाल होगा इसके अंदर. फेल माजी है, मुजारे है, इस्म फाइल है, वाहिद है, जमा है, मुजक्कर है, मुन्नस है. जो आपने पढ़े हुए सीगे उन्हीं में से कोई सीगा आना चाहिए.
اور پھر غائب کا ہے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حق پر قائم رہنے والا ہم نے پڑھا پہلے واحد میں مستقیم، اب اس کی جمع بنانی ہے کہ وہ سب ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ سب کے لیے ہم شروع میں کیا لگا دیں گے؟ شروع میں وہ سب کے لیے ہم، ٹھیک ہے نا. تو یہ ترجمہ ہو جائے گا ہم مستقیمون، ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا؟ چلیں باقی تو آپ کر سکتے ہیں اردو ترجمہ، اور ہاں میں جواب بھی دے سکتے ہیں. ہاں حق پر قائم رہے، ہاں بالحق ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہاں حق پر ہے نا تو بالحق. پھر اس استقامہ کے ہی وزن پہ استطاع، اس نے طاقت رکھی، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہے. ہاں استطاعت، اردو میں کہتے ہیں نا اس چیز کی میرے اندر استطاعت نہیں ہے، تو یہ وہی ہے، ٹھیک ہے. کوڈ ڈاکٹر صاحب نے جو دیے ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہے وزن کے ساتھ، ہمیشہ بتاتا ہوں میں، ٹھیک ہے. باب اور وزن الگ چیز ہے، کوڈ الگ چیز ہے. ہاں یہ سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ آ گئی ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا یہ کورس مکمل ہو رہا ہے. تو اب نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ ایک ریویژن کی کلاس ہوگی، اور ساتھ میں آپ کا گردان والا ٹیسٹ ہوگا. جو لوگ یہاں پر ہیں ان کا کلاس میں ہی گردان کا ٹیسٹ ہوگا، جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، ان کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا گردان کا کیمرہ آن کر کے. جس کا کیمرہ آن نہیں ہوگا اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. اور فائنل جو کوئز ہے وہ سب لوگوں نے یہیں آ کر کے دینا ہے، سوائے ان کے جو دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں کے لوگ ہیں وہ والے، باقی سب لوگوں نے یہیں آ کر کے دینا ہے. آن لائن والے خاص طور سے نوٹ کر لیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو ریویژن کی کلاس میں بھی آ جائیں، بہت ہی اچھا ہے، بٹ دیٹ از یور چوائس. مگر جو فائنل کوئز ہے لیڈیز اور جینٹس دونوں کا وہ یہیں ہوگا. لیڈیز فرسٹ فلور پہ آ کر کے بیٹھیں گی، اور جینٹس جو ہیں وہ سیکنڈ فلور پہ آ کے بیٹھیں گے. سب نے یہاں آ کر کے ریٹن والا ٹیسٹ دینا ہے آن لائن. اس ریجن میں جو لوگ ہیں ان میں سے تو ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. ہاں جو دوسرے ریجنز میں ہیں وہ آن لائن کریں گے، مگر وہ بھی وہی ہوگا، پھر کیمرہ آن کر کے ٹیسٹ لیا جائے گا ان کا. جزاکم اللہ خیرہ. ہوم ورک اپنا کرتے رہیں، ٹیچر بننے کے لیے تیاری بھی کرتے رہیں. گردانیں جتنی اچھی یاد ہوں گی اتنا اچھا آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. بریک کر لیں 10 منٹ کی، پھر ہم انشاءاللہ اگلا لیسن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے لیسن کے لیے اور اس کورس کے آخری لیسن کے لیے. الحمدللہ ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایکسکیوز می، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کورس جو ہے ہمیں توفیق دی مکمل کرنے کی ایز پر شیڈیول الحمدللہ. اور اس کووڈ انوائرمنٹ میں جو کہ بڑا مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ
یہ کورس ہم نے مکمل کر لیا ہے. اب تو خیر ریویژن کی کلاس اور ٹیسٹ وہ تو فارمیلٹیز رہ گئی ہیں نا. اصل جو لرننگ والے سیشنز تھے وہ ہمارے آج مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے جس سے یہ کام ہوتے ہیں. جو صفحہ نمبر 10 کے 4 اشارے ہیں ایک دفعہ ریویژن اس کی کر لیتے ہیں. پہلا اشارہ تیسرا سوال، دوسرا اشارہ تیسرا اشارہ چوتھا اشارہ. تو ابھی جو 2 آیتیں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 75 اور 76 اس کا جو ریفرنس ہے اشارہ ہے وہ ہے کیا؟ کلام کو تبدیل کر دینا. اور اردو میں ہم اس کے لیے تحریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شارٹ میں ان اشاروں کو اگر ہم کہیں تو کیا ہے؟ سوال، قاتل، دل، تبدیل. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. یہ 2 آیات جو ہے ان کا ریفرنس یہ ہے، اور جو پچھلی آیتوں سے تعلق ہے وہ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا بتایا کہ جی دل سخت ہو گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانیاں کی تھیں اس پہ بجائے اس کے کہ ان کا دل نرم ہوتا، اور الٹا جو ہے وہ سخت ہو گیا. اور یہ ان کے کریکٹر کی بات تھی. تو اب وہی چیز آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کی بد کرداریوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ کریکٹر جس کا اچھا ہوگا اس سے آپ ایکسپیکٹ اچھا یہی کریں گے. جس کا کریکٹر خراب ہو چکا ہے اس سے پھر امید آپ کم ہی رکھتے ہیں کچھ بھلائی کی. اسباق جو ان 2 آیتوں سے ہم لے سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو. وہ لوگ 2 رخے تھے، انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی. نئے الفاظ ہر لائن میں ایک نیا لفظ آ رہا ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں آپ QC3 کمپلیٹ کیا ہے ابھی آپ نے، اور اب ایک لائن میں ایک نیا لفظ رہ گیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے یہ کورس سائنٹیفک طریقے سے بنا کر کے اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ ایک لائن پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کریم کی اور ایک ہی نیا لفظ اس میں آ رہا ہے الحمدللہ. آیت نمبر 75 پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اسے میں آپس کی بات بتاؤں کہ جو ایک لفظ ڈاکٹر صاحب نے کاؤنٹ بھی کیے ہوئے نا نئے، وہ بھی نئے نہیں ہیں. آپ ابھی دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو میرے حساب سے تو اس پوری آیت میں ایک لفظ بھی نیا نہیں ہے. اس پوری آیت میں دیکھ لیں آپ، یہ سب لفظ ہمیں یا تو آتے ہیں ان کورسز میں، ہم نے QC 1 2 3 میں سیکھ لیے ہیں، یا آلریڈی اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم، آلریڈی ہمیں آتے ہیں. تو کوئی نیا لفظ نہیں بچتا ہے. پہلے ترجمہ دیکھ لیں. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ کا کلام پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کو سمجھ لینے کے، اور وہ جانتے تھے. الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں. افتطمعون، کتنے لفظ ہیں اس میں؟ 3. کیا، فا، بس پھر تطمعون. تطمعون اگر میں کہوں کہ طمع یا تماؤ ہے لالچ رکھنا، توقع کرنا ان معنوں میں، اور طمع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لالچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تطمعون اشارہ کریں گے تم سب توقع رکھتے ہو اس کی یا لالچ رکھتے ہو اس کی. ان یؤمنوا، ان کے، اور یہ یؤمنون تھا. یہ رول ابھی ہم انشاءاللہ QC 4 میں جا کر کے پڑھ لیں گے. ان سے جو تبدیلی آتی ہے ایسے ہی ہے نا، QC 4 میں آ جاتا ہے یہ. تو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ ان نے کیا کیا، جو فعل مضارع جمع یؤمنون سے یؤمنو کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ نحو جب ہم QC 4 میں شروع کریں گے انشاءاللہ تو اس میں سیکھ لیں گے.
ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، وقد اور تحقیق نہیں، البتہ نہیں، لقد نہیں ہے یہ وا اور قد ہے. اگر لا ہوتا تو پھر آپ کہتے البتہ، وا ہے اور قد تحقیق. انڈیڈ انگلش میں آپ سمجھ لیں اس کو، انڈیڈ وہی ہے بس اینڈ انڈیڈ ترجمہ کر لیں. اکثر جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں ترجمہ تھوڑا سا ہاں مطلب ایگزیکٹ کرنے، کیونکہ اردو زبان کی اپنی لمیٹیشنز بھی تو ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ فار شیور یقیناً اس طرح سے کر سکتے ہیں ترجمہ. وہ جو لا کا البتہ ترجمہ کرتے ہیں اس میں بھی ہاں پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی ہمیں بھی، ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو عربی میں ہی سمجھ لیں اور بس ٹرانسلیشن کے اس سے ہی چھوٹ جائیں ٹھیک ہے نا. جب قد آئے تو آپ سمجھ لیں بس یہ فار شیور ہے انڈیڈ. کانا فریقن، ہاں ایک فریق ان میں سے، مطلب جب گروہ ہوگا تو ایک گروہ ہو جائے گا. منہم یسمعون، اشارہ کریں یسمعون کا، ہاں نہیں سامنے تو نہیں ہو سکتا نا، یسمعون ہے بھائی، یا سے شروع ہو رہا ہے تو ہے ہی غائب یہ تو بس. اور سمع یسمعو تو یسمعو سے یسمعون یہ تو QC1 کی گردان ہے بھائی. کلام اللہ، کلام اردو میں بھی کلام ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام. ثم یحرفونہ، یہ دیکھ لیں یہ بھی ویسے نیا لفظ نہیں ہے. حرفا یحرفو تحریف، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے. تو تحریف کیا ہوتی ہے؟ کچھ چینجز، تبدیلی. تو یہ وہی تبدیلی ہے، بدل دینا. ثم یحرفون، ٹھیک، وہ سب تبدیلی کر دیتے تھے کس میں؟ ہو، اس میں. یہ ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں تو یحرفون، ہو کیا چیز ہے؟ کلام اللہ. تو کلام اللہ کو سننے کے بعد اس میں وہ تبدیلیاں کر دیتے تھے، چینجز کر دیتے تھے. من ہے اصل میں، من جب توڑ کے پڑھیں گے، یہ تو با کی وجہ سے مم بول رہے ہیں ہم اس کو، ورنہ توڑ کے من ترجمہ کریں نا. من کا ترجمہ تو QC1 سے آتا ہے اس سے. بعدی، بعد، ما جو کا ترجمہ کر لیں، ٹھیک ہے. اقلوہ، اقلا یعقلو، ٹھیک ہے نا. اور یہ اقلوہ کا، یہ اقلو جمع ہو گیا تو اقلوہ اس کو سمجھ لینا، ٹھیک ہے نا. وَهُمْ یعلمون، یعلمون کا اشارہ کریں جلدی سے، جتنا جلدی آپ اشارہ کر سکتے ہیں اتنا جلدی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ فعل کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں کیونکہ علم یعلم QC1 کی گردان ہے ہماری، ہے نا. ہاں تو یعلم سے کیا ہوگا؟ یعلمون. یہ پریکٹس کے لیے، کیونکہ آپ آگے اپلیکیشن میں جا رہے ہیں نا. دیکھیں اصل مقصد کیا ہے، یہ ہمیں ساری گردانیں سیکھنے کا، الفاظ سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو اپلائی کر سکیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی، جیسے ہر چیز کے لیے کوئی اسکلس تھوڑی سی اپنے اندر بلڈ بھی کرنی پڑتی ہے نا. تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ تھوڑی سی اسکل جو ہے نا اپنے اندر آپ بلڈ کریں، اس کی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ جیسے ہی کوئی فعل آتا ہے امیڈیٹلی اس کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں کہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. فعل ماضی QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی فعل ماضی کے آخر میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، شروع میں فعل نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، ٹھیک. فعل مضارع شروع میں تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ امیڈیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہاتھ کا لیول اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا، ماضی ہے کہ مضارع ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر واحد اور جمع کا فرق جلدی سے کر لیں، وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. واحد اور جمع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انگلی کھولیں گے آپ یا چار انگلی کھولیں گے. اس کے بعد مذکر مؤنث کا کر لیں، مذکر اور مؤنث کی پہچان بھی سیکھ لی ہم نے کہ رائٹ ہینڈ ہونا ہے یا لیفٹ ہینڈ کھولنا ہے آپ نے، کدھر اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر آخری چیز آپ نے کیا کرنی ہے جو اس QC3 میں آپ نے کیا ہے کہ یہ فعل اگر آ رہا ہے ثلاثی مجرد میں سے ہے، 3 حرف والا ہے یا مزید فی میں سے. اور یہ اس پورے کورس میں پورے 3 مہینے ہم نے مزید فی پہ ہی لگائے ہیں، آپ دیکھ لیں، اور کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ بہت اچھا پکا ہونا چاہیے ہمارا، اور اسی میں آپ کو ہیلپ ملے گی کہ جلدی سے آپ اشارہ کر دیں. جیسے کوئی فعل نظر آتا ہے، اچھا بھائی
اب جیسے یعلمون نظر آیا تو یہ تو فعل مضارع فوراً نظر آ رہا ہے، ہاتھ اوپر ہی جائے گا، یا ہے شروع میں، اس کا مطلب یہ غائب والا سیگا ہے، ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا اشارہ، ٹھیک ہے نا. تا ہوگا تو پھر سامنے کی طرف اشارہ کریں گے، نہ ہوگا تو اپنی طرف اشارہ کریں گے. یہی سیکھا ہے نا آپ نے. تو بس اس کی پریکٹس کریں تھوڑی سی اپنے ٹائم میں، پھر انشاءاللہ آپ بہت اچھا اپلائی کر سکیں گے. اور نالج میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، نالج وہی ہے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جو اپلائی نہیں کر سکتے وہ نالج کسی کام کی نہیں ہے. سیکھ لیں گے، رٹا لگا لیں گے، یاد کریں گے، تھوڑے دن بعد پھر بھول جائیں گے اس کو. چلے تو یہ الفاظ کا ترجمہ ہو گیا ہے ہمارا یا کوئی رہ گیا ہے؟ یا علمونہ تک پہنچ گئے تھے ہم. تو آیت نمبر 75 کا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. افتطمعون، اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل یعنی کہ یہود جو ہے اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو پتا تھا، یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی ان کی آپس میں جب بھی بات چیت ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا نبی آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم دیکھ لیں گے تمہیں، صحیح ہے نا. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں، گاڑی کا نمبر اناؤنس کر دیں بجائے اس کے کہ آپ سب سے پوچھ رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے نا. گاڑی کا نمبر اناؤنس کر. ہاں ٹھیک، ایسا کچھ ہوا کرے نا، وہاں سے جا کے آپ کھڑے ہو کے وہیں پہ اناؤنس کر دیا کریں بجائے ایسے کلاس میں ایک ایک سے پوچھتے رہیں. تو اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ یہود جو ہیں یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں، کتاب بھی ان کے پاس ہے، تو یہ فوراً پہچان لیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو فوراً مان لیں گے، ان کو تو ماننے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. مگر یہاں الٹا حساب ہو گیا، تو ان کو بھی پریشانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی خصلت یہ تھی. فریق منہم، ان میں یہود کی ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ افلاطون ہوتے ہیں نا، وہ پھر مشکل سے چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو کم نالج والے لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو. حدیث جو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے اس آج کے لیسن میں ڈالی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، کریں ترجمہ. میرا خیال ہے اس میں بھی شاید ایک ہی نیا لفظ آ رہا ہے، باقی سب آتے ہیں آپ کو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئلا، کیا گیا. دیکھیں مجہول کا صیغہ ہے، فوراً نظر آ رہا ہے، شروع میں ہی فعل ماضی کے اوپر ہی پیش آ گیا، پہلے حرف کے اوپر، فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. سئلا، جس سے سوال کیا گیا. عن، بارے میں نا، مطلب اس سے، ٹھیک ہے نا، ہاں، یا متعلق کہہ لیں. علم، علم، ہاں علم کے بارے میں. علیمہ ہو، یہ بتائیں کیا ہوگا. علیمہ، علیمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں علیمہ اس نے جانا تھا نا، ہاں تو ہاں علیمہ ہو یعنی کہ اس علم کے بارے میں پوچھا گیا جس کو وہ جانتا. ہاں ثم، پھر کتمہ ہو، کتمہ یکتمو ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں کیا مصدر تھا اس کا؟ ہاں ٹھیک ہے نا، کتمان تو چھپانا، ٹھیک ہے نا، یہ مصدر تھا نا اس کا. تو کتمہ ہو، اس نے چھپایا، یعنی کہ علم کی کوئی بات کسی پوچھی گئی جس کی نالج اس کے پاس تھی اور اس نے اس کو چھپایا. اب کیا ہوگا؟ الجیمہ، ہاں یہ ایک نیا لفظ آ گیا. الجیمہ، یہ جو گلے میں توق ڈالنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. یہ جیسے گھوڑے کے اس میں بھی ڈالتے ہیں، کیا اسنفل، اسنفل کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں مطلب وہی لگام، مطلب اس کے ساتھ جس جو حلقے نہیں بنے ہوئے ہوتے جن میں وہ ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توق ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اسنفل یا بریڈل، ہاں بریڈل، یا ہاں ہارس رائڈنگ کبھی کی ہوگی کسی نے تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اسنفل یا بریڈل جس کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال گلے میں توق ڈالنا اگر اردو میں سمجھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن. بلجامن، کون سا توق ڈالا جائے گا؟
من نارن آگ والا, ٹھیک ہے نا, تو اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا. یہ کتنی سخت مطلب بات ہے کہ علم کو چھپانا جان بوجھ کر کے, کہ پتہ ہے اس کو چھپا رہے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, بہت زیادہ ہے. اور اتنی مطلب یہ تو ہم اسکولوں کالجوں میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بات کسی کو اگر پتہ ہے اور پوچھیں, امید ہوتی تھی کہ اگر یہ امتحان میں آ رہا ہے نا تو بعض لوگ جو ہیں وہ جانتے بوجھتے بھی چھپا جائیں گے اس کو کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ علم کے بارے میں بہت سخت حدیث ہے یہ, کہ قیامت کے دن آگ کا لگام پڑ جائے اور دین کا علم چھپایا جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن اور حدیث کتنی لوگ چھپاتے ہیں, نہیں بتاتے. ٹھیک ہے نا, ہاں چلیں, ہاں نہیں وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے. چلیں, تو ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو علم, خاص طور سے قرآن و سنت کا علم جو ہمارے پاس ہے وہ اس کو چھپائیں نہ. جی وہ یہی کرتے تھے نا, چھپا لیتے تھے. ان کے آج بھی یہی ہے کہ عام آدمی تو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے کتاب. ان کی عام آدمی کو اجازت ہی نہیں ان کی, اور ایک خاص کلاس ہے ان کی جو ربانی, اور ہاں وہ جو ہوتے ہیں ان کی وہ لوگ الاؤڈ ہوتے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہے. جب کچھ لوگوں سے آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی وہ ہمارے مفتی صاحب سے ہی آپ پڑھیں, خود مت پڑھیے گا. یہ وہی والی بات ہے. چلیں, آیت نمبر 76 آج اس کورس کی آخری آیت ہے الحمدللہ. اس کو پہلے سن لیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق اللہ العظیم. اس پوری آیت میں بھی میں بتاؤں کل میرا خیال ہے 2 نئے لفظ آ رہے ہیں آپ کے. اس میں سے بھی ایک پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, ایک ہی نیا لفظ آئے گا. دیکھتے ہیں, کریں ترجمہ جو آتا ہے, کیونکہ اب تو کافی کچھ آ گیا نا ہمیں. وَإِذَا, ایک منٹ جی, QC1 میں تو ہم نے یہی کہا تھا کہ از کا اور ازا کا دونوں کا مطلب جب ہی ہے. جب ہم آگے بڑھے ادھر 2 اور 3 میں آئے تو پھر ہم نے کہا کہ ازا اگر پیچھے سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے کیا چیز آئی تھی. اگر وہاں پہ آیا تھا کہ اس کرو یاد کرو تو وہ اس کو یاد کرو. پیچھے جو کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے نا بات اسی میں. تو اب جو اور بات آئے گی وہ اسی سے ہوگی. اور جب کوئی واقعے کا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا اس واقعے کو یاد کر لو. یہاں پہ یہ اس معنی میں آ رہا ہے جب وہ ان کا کیا کہتے ہیں طریقہ کار بتایا جا رہا تھا کہ جب وہ یہ کرتے تھے. چلیں ترجمہ کریں. واہ ازا, ایک ایک لفظ کرتے جائیں نا. واہ ازا لقو. اچھا یہ نیا لفظ آ گیا تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 2 میں لقیا یلقا پڑھا ہوا ہے ہم نے. ہاں القا یلقی تو ہم نے QC3 میں پڑھا ہے نا. اچھا چلیں آ گیا تو پھر اچھی بات ہے. القا ہاں ٹھیک ہے آ چکا ہے. ہاں صحیح ہے, یاد آ گیا مجھے بھی. 2 میں پڑھ چکے ہیں آپ. القا یلقی ہم نے اس میں پڑھا ہے مزید فی میں, اور لقیا یلقا جو ہے وہ 2 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو ملنا. الذین ان لوگوں سے, آمنو قالو آمنا, وَإِذَا خلا, یہ وہی والا آ گیا خلا یخلو. ٹھیک ہے نا, اکیلے ہونا. ٹھیک ہے پڑھ چکے ہیں ہم.
بعضهم الی بعض قالوا اتحدثونہم، حدث یحدث تحدیث، کون سا باب ہوا؟ حدث یحدث تحدیث، باب کون سا ہوا؟ تفعیل۔ دیکھیں نا، تحدیث سے پتہ چلے گا نا، ہاں تو بیان کرنا، کہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تحدیث عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات کوئی اچھی بات بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ وہی لفظ ہے۔ تو کیا تحدثون، تم بیان کرتے ہو، ہم ان سے، ٹھیک ہے، بیما فتح اللہ، فتح کھولا، اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، لی یہ تاکے والا لی ہے، یحاجوکم یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے، مگر اردو میں استعمال اس کا تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے کہ حجت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، حاججا یحاججو، یہ باب ہے اس کا مفاعلہ، مگر ہم نے باب مفاعلہ سے جو ڈبل حروف والے ہیں وہ نہیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں ہا جیم جیم ہے اصل میں، اس لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یحاجوکم کہ وہ حجت ہاں کریں تم سے، بھی اس سے، یعنی کہ اس کو حجت بنائیں، اب یہ ترجمہ ہو جائے گا بھی کی وجہ سے، اندا ربکم تمہارے رب کے پاس، فا لا تعقلون تم سمجھتے نہیں، عقل رکھنا ایک الگ ہوتا ہے، سمجھنا، اس بات کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا، کہ تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو جو بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا، اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں، اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں، اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا تو وہ اسے ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے۔ اب یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کے قرآن میں بیان کر دی۔ ان کو پتا تھا بالکل، یہ تو قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کلام اللہ کے کلام کو وہ بالکل صحیح، صرف بغض جو تھا ان کا یہ تھا کہ یہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، ہمارے جو دوسری شاخ تھی بنی اسماعیل اس میں کیوں آ گیا، بس یہ تکلیف تھی ان کو، اسی لیے مخالفت کرتے رہے وہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے، وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان سکے گا یا ان کی پکڑ نہ کر سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر قرآن میں بیان کر دیا، اس کے بعد تو مان لینا چاہیے نا ان کو۔ چلے کی ورڈز، یعنی کہ اس کو یاد دلانے، اس مضمون کو یاد دلانے کے لیے جو کی ورڈز یہاں ڈاکٹر صاحب نے لسٹ کیے ہوئے ہیں، افا تطمعون کلام اللہ یحرفون عقلوہ اتحدثونہم لیحاجوکم۔ آیت نمبر 75 کا ترجمہ، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا وہ سنتے تھے اللہ کا کلام پھر وہ بدل دیتے تھے اسے اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے تھے، یعنی کہ جانتے بوجھتے، مطلب اس حال میں کہ وہ اس کو جانتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 76، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو اللہ نے تم پر کھولا ہے تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اسباق، جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔
وہ لوگ دو رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی. تو یہ دو رخے جو ہے نا یہ صاف منافقت ہے. مطالعے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے قرآن مجید کے ہر حصے پر ایمان لانے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اب یہ بھی ایک بہت ساری چیز ہے کہ جب یہود یہ کام کر رہے تھے کہ کچھ چیزوں کو مان رہے تھے اور کچھ چیزوں کو نہیں مان رہے تھے, ہمارے یہاں بھی یہ حال ہے کہ کچھ چیزوں کو زبانی طور پہ تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں مگر پریکٹیکلی ضرور اس کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح یہود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا, اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم پر مکمل ایمان لانا ہے اور اس کی ہر حکم کو ماننا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ چوزی ہو جائیں. پلان کیا بنانا ہے؟ انشاءاللہ کسی بھی بات پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے سے پہلے میں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کروں گا. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل تو یہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بہت کامن ہے, جس کی جو مرضی ہے وہ بھیج دیتا ہے اٹھا کے گئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے, بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی اگر نہیں کہا ہوگا یہ بات اور کوئی دوسرا میرے بھیجنے سے جو ہے وہ اس کو بلیو کر لے گا تو کتنا بڑا گناہ اس کے اوپر آئے گا. یہ سوچیں ذرا کہ اس نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے نام سے, جہنم میں ٹھکانہ بنانے والی بات ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. سوشل میڈیا کا جہاں بہت سارے فوائد ہیں نا وہاں پہ اس طرح کا نقصان بھی ہے. بہت کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں. اسماء اور افعال جو ان دو آیات میں آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. فریقن اس کی جمع ہے فرقاء, اور افتتمعون یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. تمیا یتمع اس کی 6 چابیاں کر لیں جلدی سے. یتمع تمعن اس کا جو ہے نا یہ مصدر ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطموعن جیسے سمع سے ہے نا تو سامعن مسموعن تھا نا وہاں پہ, اس سے ریفرنس یاد رکھ سکتے ہیں. اور طمع جو ہے نا یہ لالچ, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سمع یسمع کی پوری گردان آتی کر لیں. سمعن بھی ہے اس کا مصدر اور سماعتن بھی ہے, ٹھیک ہے. علم یعلم اس کو کر لیں. علم فتح یفتح لقیہ یلقا یہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ باب سمیہ سے ہی ہے اور اس وزن پہ ہے. کس وزن پہ ہے؟ ردیہ یردا خشیہ یخشا, یہ سب ہم نے پڑھا ہوا تھا. تو چلیں اس کو کر لیں. ایک منٹ یہ ناصر صاحب چیک کیجیے کہ زبر مجھے غلط لگ رہا ہے لگا ہوا. مل لقیہ یلقا کا جو مفعول ہے میم پہ پیش ہونی چاہیے, ٹائپنگ مسٹیک لگ رہی ہے مجھے, چیک کر لیں. ٹھیک ہے زبر ہی ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ملقیون ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے. وہ القا یلقی کا, ہاں ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے, یہ غلطی نہیں ہے اس میں. ملقیون اور لقاء, لقاء ملاقات کو کہتے ہیں نا, ملنا. خلا یخلو فعل پڑھ چکے ہیں نا, کر لیں جلدی سے. خلا یخلو, ہاں مخلوون عنہ بنے گا ورنہ ڈیش کر دیں آپ اس کو, اور خلوون. تو باب کون سا ہے یہ؟ باب اور وزن کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. نیکسٹ جو ریویژن کلاس میں ہم نے گردان کا ٹیسٹ لینا ہے آپ سے, دونوں چیزیں ہوں گی. ایک تو جو مزید الفی کی پوری گردانیں آپ نے سیکھی ہیں اس کورس میں وہ بھی ہم سنیں گے آپ سے, اور 6 چابیاں جو افعال کی آئی ہوئی ہیں وہ بھی سنیں گے. 6 چابیوں کے ساتھ باب, مادے کے حروف اور وزن, یہ 3 چیزیں بھی آپ کو آنی چاہیے. پورا 1 ہفتہ ہے, اس کی تیاری کر لیں.
مزید فی والا آمنا یؤمنو، ایمان، حرف یحرف، تحریف، تحدثون، حدث یحدث، محدث، یہ جو محدث ہم استعمال کرتے ہیں نا حدیث بیان کرنے والوں کے لیے، تو یہ وہی محدث ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث بیان کرنے والا۔ یہ تو اس کا مفعول بن گیا نا۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ حاجہ یحاجو جو ہے نا، یہ باب مفاعلہ ہے، مگر دیکھیں اس کے مادے کے حروف کیا ہے، ہا جیم جیم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وزن پہ ہم نے کوئی فعل پڑھا نہیں ہے، تو اسی کو ریفرنس رکھ لیں کہ باب مفاعلہ سے ڈبل جو حروف والے ہیں، حاجہ، یحاجو، حاجج، محاجن، ہاں، اور محاجن، یہ دونوں ایک ہی بنیں گے اس لیے کہ الف آ رہا ہے اس کے اندر، اور محاجتن اس کا مصدر ہے۔ الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ گرامر کا جو آخری فعل ہم نے پڑھنا ہے تولا، یہ باب تفاعل سے ہے اور کمزور والا ہے، باب تفاعل سے۔ اس کا ہم نے پہلے باب تفعیل سے پڑھا تھا، ولا یولی، یاد ہے نا۔ اب مادے کے حروف وہی ہے، مگر اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں باب تفاعل سے، تو اس لیے شروع میں تا آ رہا ہے۔ اور یہ وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں جب شروع میں تا آ جائے گی نا، تو اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا ہے فعل مضارع والی تا سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی جو فعل ماضی میں تا آ رہی ہے نا، یہ وہ والی تا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے تدبرہ وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہے، تو یہ تولا، وہ پھر گیا، اس نے منہ موڑا، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس نے دوستی کی، اس معنوں میں بھی آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے دبرا سے تدبرہ بنا تھا، ویسے ہی ولا سے تولا بنا ہے۔ یہ ہم نے کئی دفعہ یہ والی بات کی ہے کہ جب مزید فی میں ہم آتے ہیں تو پھر ثلاثی مجرد سے جب آتے ہیں کہ اس نے خود کوئی کام کیا، پھر کچھ مزید فی کے ابواب ہیں جس میں متعدی ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا، جیسے وہاں پر تھا مثال کے طور پہ نزلہ ہم نے پڑھا تھا، وہ اترا، انزلہ جو تھا نا اس نے اتارا، ٹھیک ہے نا۔ نزلہ بھی یہی تھا، اس نے اتارا، مگر تنزلہ جب تا کے ساتھ آیا تو پھر واپس وہی اترا ہو گیا۔ تو اسی طرح علامہ جو تھا نا اس نے سکھایا تھا، مگر تعلمہ جب تا کے ساتھ آیا تو پھر سیکھا۔ تو اب ریکال کر لیں، ہم نے تدبرہ جب پڑھا تھا اس وقت ہم نے یہ کہا تھا خود سے کرنے کی بات تھی، خود سے تدبر کرنا۔ اس سے اس کو یاد رکھیں کہ باب تفاعل سے جو فعل آتے ہیں مزید فی والے، اس میں خود سے کرنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تدبر کیا، خود سے تدبر کیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح تعلم جو ہے وہ خود سے سیکھا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرقہ جو تھا اس نے ٹکڑے کیا، اور تفرقہ وہ ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بدلہ اس نے تبدیل کیا، اور تبدلہ وہ خود تبدیل ہو گیا۔ تو یہ باب تفاعل سے جو فعل آتے ہیں اس میں جو خاص بات ہوئی سمجھنے والی کہ وہ لازم ہوگا، خود سے ہی کرنے والا ہوگا، متعدی نہیں ہے، کسی اور پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے واللہ جو ہے اس نے پھیرا، تولا وہ پھر گیا۔ تو تولا میں بھی وہی ہے جس طرح ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جس میں الف یا کھڑی زبر آ جاتی ہے تو پھر اس کی جمع جو ہے وہ زبر کے ساتھ بنے گی، پیش کے ساتھ نہیں بنے گی۔ اور یہ ہم واللہ میں بھی پڑھ چکے ہیں یہی،
رول تھا، تو تولا میں بھی وہی ہوگا اور صرف تا شروع میں لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو آئیے اس کی ہم بلکہ ماضی مضارع کی ایک ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں. تولا وہ پھرا. ٹھیک ہے نا. تولو وہ سب پھرے. تولیتا آپ پھرے. تولیتو میں پھرا. تولیتم آپ سب پھرے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے ثم تولیتم ابھی آیا تھا 1-2 لیسن پہلے ہی. ہاں تم سب پھر گئے. تولیتم تولینا. یتولا یتولون تتولا اتولا تتولون نتولا. ہوا مؤنث مذکر بھی کر لیں. ہوا تولا یا تولت. ہوا نہیں یہ تو بھائی فعل ماضی ہاتھ نیچے کریں نا, اوپر کر رہے ہیں تو اب مضارع میں کہاں چلے جائیں گے, پھر تو کہیں آسمان پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے تو دوبارہ سے کریں. ہوا تولا یا تولت. ہوا یتولا یا تتولا. نہیں ہیا کے ساتھ. ہاں ہوا یتولا ہے ہیا تتولا. ٹھیک ہے نا تا کے ساتھ. چلے فعل امر میں دیکھ لیں, جیسے وہاں تدبرا سے ہم نے بنایا تدبر, تو یہاں پہ تولا ہو جائے گا. جو یا ہے وہ گر جائے گی, صرف زبر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے تولا. اور جمع میں پھر تولو. ٹھیک ہے. لا تتولا لا تتولو. ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کر لیں. تولا پھر تولو پھرو. لا تتولا مت پھر. لا تتولو مت پھرو. اسم فاعل اور مفعول میں دیکھ لیں, بہت آسان ہے. متدبر اور متدبر ہم نے بنایا تھا, یہاں پہ بنے گا متولن اور متولن. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ یا کے ساتھ لکھا جائے گا 2 زبر. ٹھیک ہے. اور مصدر جو ہے تولن. ٹھیک ہے نا. ولا وہ تھا, ولا یولی کا تھا باب تفیل سے, وہ الگ ہے. یہ تولا یہ تولا ہے. ٹھیک ہے تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم پھر. متولن متولن تولن. تو الحمدللہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. تولا تولو تولیتا تولیتو تولیتم تولینا. یتولا یتولون تتولا اتولا تتولون نتولا. تولن سوری تولا تولو لا تتولا لا تتولو متولن متولن تولن. ہوا تولا یا تولت. ہوا یتولا یا تتولا. ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ کریں گے. نہیں نہیں, ایک انگلی سے پہلے کریں نا, پہلے ہی 4 انگلی آ جائے گی تو پھر جمع میں کیا کریں گے. نہیں 1 منٹ, ماضی نیچے. ہاں
کوئی آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ ماضی کا ہوتا ہے اسی طرح کا امر کا بنتا ہے جو بھی یاد رکھتے ہیں. ہاں، یہ باب تفاعل میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں زیر نہیں آتا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ایک کوئی اور آ جائے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ایک چیز صرف میں آپ کو بتا دوں، مائک پہلے آف کر. الحمدللہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب بول چال میں دیکھ لیں. اچھا، استعمال ہم اس کا پازیٹیو اس میں کریں گے، کیونکہ الحمدللہ اب میں سے کوئی دین سے نہیں پھرا ہے. تو ہم اگر کہیں گے حل تولا، تو آپ کہیں گے ما تولا. فعل ماضی کی نفی ما سے ہوتی ہے، QC 1 سے ہم یہ پریکٹس کرتے آ رہے ہیں. حل تولو ما تولو. حل تولیتا، حل تولیتم. فعل مضارع میں آ جائے حل یتولا، حل یتولون، حل تتولا، حل تتولون، نتولا. دین سے نہیں پھرنا چاہیے. تو اگر منع کریں تو کہیں لا تتولا. نہیں، آپ لا کہیں گے نا، کیوں پھر رہے ہیں آپ؟ منع کر رہے ہیں مت پھرو، آپ کہہ رہے ہیں میں نے پھرنا ہے. لا تولا، ٹھیک ہے. لا تتولو. الحمدللہ. 6 چابیاں اس کی کر لیں. تولن. چلے، تولا میں اگر ہم اس کو استعمال کریں عربی بنانے میں کہ وہ حق سے پھرتا ہے، تو کیا بنے گا؟ فعل کا کون سا صیغہ آئے گا؟ یتولا، اور حق سے عن الحق. عن الحق، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر ہے یتولا عن الدین، ٹھیک ہے، اس طریقے سے.
تو تولا ہی کی طرح جو فعل ہے توفا، تولا کے مادے کے حروف کیا تھے؟ واو، لام، یا۔ توفا کے مادے کے حروف کیا ہوں گے؟ واو، فا، یا۔ تو وہی بات ہے کہ پہلا اور آخری دونوں کمزور ہیں، بالکل سیم وزن بنے گا تولا کی طرح، توفا اس نے جان نکالی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ کورس ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ جو چیز میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتائی تھی، ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کر لیں کہ ہم نے نیکسٹ ویک جو کلاس ہوگی اس کے اندر ریویژن کریں گے ہم، اور گردان کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ سب لوگوں نے تیاری کر کے آنی ہے۔ QC3 میں جتنے بھی مزید الفی کے ٹیبلز ہیں وہ ٹیبلز پورے یاد کرنے ہیں، پورا بھی ایک ہفتہ ہے، اور 6 چابیاں جو افعال کی اس کورس میں ہیں وہ ساری 6 چابیاں جو ہیں مادے کے حروف، باب اور وزن کے ساتھ، یہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ جو فائنل ٹیسٹ ہوگا وہ 80 یا 85 مارکس کا ہوگا، تو تقریباً 15 یا 20 نمبر جو ہیں وہ آپ کے اس کے ہوں گے، وہ ابھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے جب پیپر بنائیں گے۔ تو 15 نمبر کا تو ہونا چاہیے کم سے کم، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، ابھی گردان ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں میں، ہاں گردان ٹیسٹ کی فکر کریں ابھی۔ ورک بک تو آپ نے جمع کرانی ہے، ٹھیک ہے نا، ورک بک تو آپ نے جمع کرانی ہے نا، وہ تو شیڈیول میں دیا ہوا ہے نا ہم نے، ورک بک آپ نے جمع کرانی ہے۔ تو یہ جو ہے میں شیڈیول ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ شیڈیول ہے ہمارا جو شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، الحمدللہ اسی شیڈیول کے مطابق آج ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے۔ لیسن 10 COD آج ہم نے پڑھا ہے 28 فیبروری۔ 6 مارچ کو انشاءاللہ ریویژن کی کلاس ہوگی ہماری، گردان ٹیسٹ ہے، اور ساتھ میں ورک بک بھی چیک کرانی ہے آپ نے۔ آئی ایم شیور آپ ہر لیسن کے ساتھ کرتے آ رہے تھے، تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو 2 لیسن ہم نے پڑھے ہیں یہ ایک ہفتہ ہے، ان 2 لیسن کی بھی کمپلیٹ کر کے نیکسٹ منڈے یا اس سے پہلے ویکینڈ پہ بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کو جب آپ کو کنوینئنٹ ہو جمع کرا دیں، چیک کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ 15 نمبر ہیں ورک بک کے، یہ سب آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ جو لوگ آن لائن کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس ویکینڈ تک بھیجنی ہے ورک بک مکمل کر کے، تاکہ آپ کو مڈ میں جب آپ نے چیک کرایا تھا تو وہاں پہ 8 نمبر آپ کو مل چکے تھے، اب باقی 7 نمبر جو ہیں وہ آپ نے لینے مکمل کر کے ورک بک جب آپ چیک کرا لیں گے۔ تو اسی طرح جو گردان ٹیسٹ ہوگی اس کے 15 یا 20 نمبر اس طرح سے بھی ڈیسائیڈ ہوگا۔ گردان ٹیسٹ کے 15 نمبر ہوں گے۔ یہ ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ گردان ٹیسٹ جو لوگ آن لائن ہیں وہ آن لائن دیں گے کیمرہ آن کر کے، اسی طریقے سے جیسے مڈ میں ہم نے لیا تھا، اور فائنل جو ٹیسٹ اس سے اگلے ہفتے ہوگا فائنل کوئز، وہ سب لوگوں نے یہاں آ کر کے دینا ہے، سوائے ان کے کہ جو دوسرے شہروں میں لوگ ہیں، ان کے علاوہ باقی سب نے، یا دوسرے ملک والے بھی ہیں اس میں کورس میں، تو ان کے علاوہ باقی سب لوگوں نے یہاں پر آ کر کے ٹیسٹ دینا ہے۔ بس یہ نوٹ کر لیں۔ لیسن آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، انسٹرکشنز بھی میں نے آپ کو دے دیے ہیں کلیئر۔ وش یو گڈ لک، اچھی تیاری کریں، اچھے نمبر لیں، تاکہ QC4 کرنے میں پھر مزہ آئے آپ کو۔ جو انشاءاللہ پلان ہمارا یہی ہے کہ عید کے بعد ہم شروع کریں گے QC4۔ آپ سب لوگوں کے پاس بہت اچھا ٹائم ہے تیاری کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دعا کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آن لائن جو لوگ ہیں اگر ان میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل۔ 5 منٹ کے بعد ہم عشاء پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں سیشن آف کر دوں۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں۔ نہیں ہے کوشچن کسی کا، چلیں اچھی بات ہے، جزاکم اللہ۔